رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس کا میسج بلوچستان کے لوگوں کے لیے بہت نیگیٹو جائے گا۔ اس وقت تو ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ تمام چھوٹے صوبوں اور خاص طور پر بلوچستان جہاں احساس محرومی ہے وہاں اس قسم کا منفی میسج ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے۔ اچھا، آپ جس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ نے بھی فرمایا صرف عثمان اللہ مروت نہیں، ایک اور پارٹی بھی آپ کے مقابلے میں ہے، ایم کیو ایم بھی وہیں سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ہماری سیٹ ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کا اصل مقابلہ عرفان اللہ مروت سے ہوگا یا ایم کیو ایم سے ہوگا؟ نہیں، دیکھیں وہ حلقہ ماضی میں اگر آپ غور کریں تو کسی زمانے میں تو یہ مسلم لیگ نون کا بڑا گڑھ ہوا کرتا تھا اور یہاں مقابلہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا ہی ہوا کرتا تھا۔ پیپلز پارٹی تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2017 کے بعد جب لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا تو ہم نے جو لوگوں کی خواہشات اور توقعات تھیں اس پر شاید کسی حد تک ہم پورا اترے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مسائل لوگوں کے حل ہو گئے، لیکن کافی حد تک جو لوگوں کی مشکلات تھیں اس میں کمی ضرور آئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صوبائی کی سیٹ جیتے گی بلکہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی وہاں سے ہم جیتیں گے۔ اور جہاں تک مقابلے کی بات ہے، ابھی صرف ایم کیو ایم نہیں، پی ٹی آئی بھی آئے گی، شاید جماعت اسلامی بھی آئے گی اور جماعتیں بھی آئیں گی، لیکن اب میں امیدوار ہوں، میں جس قسم کا سیاسی کارکن ہوں، میں کسی بھی الیکشن کو آسان الیکشن نہیں سمجھتا، میں الیکشن کو ہمیشہ سیریس بزنس سمجھتا ہوں اور ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ لڑیں گے، لیکن جس قسم کا رسپانس لوگ ہمیں دے رہے ہیں اور جو کیلکولیشنز یا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ جو نمبر 2 ہوگا وہ ہم سے بہت پیچھے ہوگا۔ اس مرتبہ کیا بلاول بھٹو زرداری لیاری سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا پچھلی مرتبہ جہاں گئے تو نہیں لڑ رہے ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم والا معاملہ ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپس میں کوئی مسائل ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کسی پارٹی نے اعلان نہیں کیا، تو اب یہ پیپلز پارٹی پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مسائل ہیں؟ لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے کافی سارا اس پہ کام کر لیا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایک آدھ دن میں پارٹی کی طرف سے باقاعدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا اعلان ہو جائے گا۔ جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ کہہ رہے ہیں ہار گئے تھے نہیں لڑ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب لیاری سے ہارے نہیں تھے، ان کو ہروایا گیا تھا۔ جس طرح کراچی کے اور حلقوں میں الیکشنز مینیج ہوئے تھے، لیاری کے الیکشنز بھی مینیج ہوئے تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 میں سے 12 یوسیاں جیتی ہیں اور ایک یو سی بھی ہم 100 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ یہ لیاری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس طرح سے کہ 12 یوسیاں 13 میں سے ہم نے جیتی ہوں، اتنی بڑی کلیئر میجورٹی پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی۔ اس میں وہ یوسیاں بھی شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں جیت سکی تھی، ہم ہمیشہ وہ یوسیاں ہارتے تھے، لیکن اس الیکشن میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ یوسیاں ہم جیتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ ہم نے وہاں لوگوں کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، جو ایک کمی کوتاہی اگر ماضی میں ہمیں نظر آئی تھی اس کو ہم نے دور کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو بھی امیدوار اس وقت لیاری سے کھڑا ہوگا صوبائی پہ یا قومی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ابھی بھی لاڈلا ہے، تو کس کا لاڈلا؟ مجھے نہیں پتا شرجیل میمن صاحب نے کیا بات کہی ہے، انہوں نے اگر کہی ہوگی تو ضرور ان کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی، میرے پاس اس کی اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ججز ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ قابل احترام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے اچھے ججز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن جو اعتراض شاید میرے سیاسی کارکن کو بھی ہو سکتا ہے وہ فیصلے کے بجائے آبزرویشنز جو آئی تھیں ججز کی طرف سے اس پر ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب اگر تو ایک جینون پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ہر آدمی بات کر رہا ہوتا، لیکن عمران خان نے الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ کیا، پھر حکومت میں رہنے کے لیے جو کچھ کیا، پھر حکومت سے جانے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ کیا، جس انداز سے اس نے اداروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، جس انداز میں اس نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، جس انداز میں اس نے 9 مئی کو پاک فوج کے شہیدوں کی یادگاروں پر حملے کروائے، جی ایچ کیو پر حملہ کروایا، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کروایا، تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے ہماری فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اس پہ حملہ آور ہوا،
اس نے عدالتوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ اس پر حملہ آور ہوا، اس نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی، وہ اس پر حملہ آور ہوا، اس نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں چھوڑا، کسی سیاسی لیڈر کو نہیں چھوڑا، سب کے اوپر حملہ آور ہوا. تو ایک ایسا آدمی، آپ اس کا کمپیریزن پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں سے نہیں کر سکتے. اس نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں ایک زہر گھول دیا ہے، یہاں کے نوجوانوں کو زہریلا کر دیا ہے، ان کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کے اندر عدم برداشت جو ہوتی ہے اس کو بہت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تو عمران خان کی جو معاملات ہیں اس کو جب عدالتیں بھی دیکھتی ہیں تو یہ چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، جینون پولیٹیکل ورکر وہ نہیں ہے، وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو لیڈر بنایا گیا، حکومت میں لایا گیا، اور اگر وہ کسی طرح سے اپنی منطقی انجام تک پہنچا ہے تو اس کو اس انداز میں دیکھا جانا چاہیے. میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے یا کوئی غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے وہ سزا ملنی چاہیے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، اگر وہ جرم ہے تو صرف اس بنیاد پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ لیڈر ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ایک بڑی سی باریک سی ایک لائن ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو یہ بہت بہترین ججز ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. جی سعید صاحب، شجید صاحب نے کہ کراچی میں آپ کے میئر کے خلاف عدم اتفاق کی تحریک لائی گئی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن ابھی بھی مضبوط ہے، وہ آپ کے خلاف عدم اتفاق نہیں لا سکتے؟ دیکھیں، ایک تو عدم اعتماد کا جو پروویژن ہے وہ قانون میں موجود ہے، وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ لے کر آئیں گے عدم اعتماد تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان کے عدم اعتماد ناکام ہو. اور میں اس وقت تک یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے ہیں. ہم وہاں پر میجورٹی میں، اور شاید اس وقت تو کوئی 30-31 لوگ ووٹ ڈالے نہیں آئے تھے، لیکن اس مرتبہ جب ووٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی سارے لوگ ووٹ بھی دیں گے. تھینک یو. اذان ہو رہی ہے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کافی حد تک لوگوں کی شکایت دور ہو گئی، کسی الیکشن کو آسان نہیں سمجھتا، ہم سنجیدگی سے الیکشن لڑیں گے.